السلام علیکم ویورز. یہ جو خبر ہے یہ کسی دھماکے سے کم نہیں ہے. رانا ثناء اللہ نے ایک بات کی ہے کہ مجھے عمران خان سے نفرت والا معاملہ نہیں ہے. یہ علی ظرفی کی نشانی ہے. حالانکہ اس زمانے میں رانا ثناء اللہ اریسٹ کیا گیا بوگس کیس میں، لیکن بہرحال رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ میرا عمران خان کے ساتھ نفرت والا معاملہ نہیں ہے. عمران خان نے بے شک غلط سمت میں، غلط ڈائریکشن میں جدوجہد کی ہو، لیکن اس آدمی نے سٹینڈ لیا. اور عمران خان ایک سیاسی حقیقت ہے، لیکن وہیں کھڑا اور مذاکرات سے انکاری ہے. تو ویورز، میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ یہ ضرب، یہ ہمت، یہ حوصلہ، یہ گریس ہر پاکستانی کو عطا فرمائے کہ وہ درست بات کر سکیں. جو حریف ہے، میں دشمن کا لفظ بالکل استعمال نہیں کر رہا، جو حریف ہے، چونکہ آج کا حریف کل کا حلیف ہو سکتا ہے، آج کا حلیف کل کا حریف ہو سکتا ہے. جو ہے وہ اس کی بھی تعریف جو قابل بہت اعلیٰ اعتراف ہے، اور یہ اس طرح کا اعتراف ایک اعلیٰ ظرف آدمی کر سکتا ہے. تو باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے تو یہ اس کا فیصلہ تو بہرحال عمران خان نے کرنا ہے کہ وہ مذاکرات کس حد تک، اور اس کا جو پریویس ریکارڈ ہے وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا. وہ ہر بندہ کا ایک اپنا، دیکھیں ہٹلر ہے، اس نے پوری دنیا کو آگے لگا لیا تھا، لیکن he never knew where to put a full stop. چلتا ہی چلا گیا. یہی حماقت کی تھی نپولین نے. حالانکہ دونوں جینیسز تھے، دونوں قوم پرست تھے، بہت زبردست قسم کے. تو یہ جو بات رانا ثناء نے کی ہے، اس پہ پی ٹی آئی کو بھی غور کرنا چاہیے. اور میں ایک نیوٹرل آدمی کے طور پہ میں لائک ٹو اپریشیٹ کہ یہ بڑی گریس کی بات ہے جو رانا ثناء. اچھا، میری یہ کل کی ایک بات کے بارے میں کافی لوگوں نے بات کی ہے. شعیب صاحب نے بھی اسلام آباد سے لکھا ہے کہ میں نے اپنے ایک پروگرام میں کہا ہے کہ پاکستان میں ہر چیز فیک ہے، اور تو ملک کی اس حالت کا ذمہ دار کون ہے. اچھا، انہوں نے اس پہ اعتراض نہیں کیا کہ میں نے ہر چیز کو فیک کہا. اس کی وجہ ہے لا اینڈ آرڈر فیک ہے، سیاست فیک ہے، جمہوریت فیک ہے، لیکچر بھاشن باز فیک ہے. چونکہ اگر یہ فیک نہ ہوتے تو ہمارے کردار کا یہ حال نہ ہوتا. ہمارے اجتماعی کردار، آپ کی دوا فیک ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے، 2 نمبر ہے، 1 نمبر ہے. آپ کی غذا فیک ہے، خاص طور پہ دودھ. یو این ڈی پی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، 24 کروڑ لیٹر جعلی دودھ اس ملک میں بنتا ہے. وہ کون پیتا ہے؟ یہ بیسیکلی سوال انہوں نے یہ اٹھایا ہے کہ اس بات پہ نہیں کہ میں نے کوئی بات غلط کی ہے. انہوں نے کہا بات درست کی ہے، لیکن ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار یاد رکھیں، صرف اور صرف لیڈرشپ ہوتی ہے. لوگوں کو صحیح اور غلط کی تمیز دینا، رائٹ اور رانگ کے درمیان لائن ڈرا کرنا، ان کو ڈسپلن کرنا، ان کو ہدف دینا، ان کو ٹارگٹ دینا، زندگی میں ان کو فوکس دینا، ان کو کانفیڈنس دینا. یہ ایک ایسی ریاست بن گئی ہے جس میں لوگوں کو ملک پہ یقین ہی نہیں ہے. کسی کو کسی کی بات پہ کوئی یقین نہیں رہ گیا. تو کام تو بنیادی طور پہ یہ سیاستدانوں کا، لیکن چونکہ وہ خود دوگلے، منافق، کہتے کچھ کرتے کچھ. یعنی ایک سیاستدان ملک کی تاریخ کا مجھے بتائیں جو سیاست میں آنے کے بعد کنگال ہوا، بتائیں. جو بھوکے ننگے تھے وہ لکھ پتی ہو گئے، جو لکھ پتی تھے وہ کروڑ پتی ہو گئے، جو کروڑ پتی تھے وہ ارب پتی ہو گئے، جو ارب پتی تھے وہ کھرب پتی ہو گئے، اور جو کھرب پتی تھے وہ ڈالروں میں کھرب پتی ہو گئے. جائیدادیں باہر ہیں، بے شرم بے حیا عوام کے ساتھ وہی ٹوپی ڈرامے جو آج سے 40 سال پہلے کرتے تھے وہ کر رہے ہیں. سو بیسیکلی دے آر ریسپانسبل.
عوام تو بالکل کہتے ہیں نا عوام کالا نام، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ عربی کا محاورہ ہے. عوام جانوروں کی طرح ہوتے ہیں، چوپایوں کی طرح، ان کی تربیت جیسے سرکس کے جانوروں کی چال، یا آپ یوں بھی کہہ لیں بچہ کیا ہوتا ہے، بلی کا بلونگڑا ہی ہوتا ہے. اس کی آپ بتدریج ڈے 1 سے اس کی تربیت کرتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بات کرنا ادب آداب سارا کچھ سکھاتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ حکمرانوں کا، جنہوں نے ان کو تعلیم تک دینے کے قابل نہیں سمجھا، ان سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں. عاطف چودھری صاحب لاہور سے کہتے ہیں بات ٹھیک ہے ان کی کہ جی ہمارے ملک کے سیاسی معاشی اور اخلاقی بحران پہاڑوں جتنے بلند ہو گئے ہیں، عوام کے اندر غم و غصہ بڑھتا جا رہا ہے اور پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے، اور آنے والے وقتوں میں انقلاب کے نام پہ کوئی بھی خطرناک کام ہو سکتا ہے. آپ اس پہ کیا موقف رکھتے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک موقف رکھتا ہوں. یہی جو بات آپ کہنا چاہ رہے ہیں آپ نے کہہ بھی دی ہے، اس کی وجہ ہے آپ کی ترتیب غلط ہے. آپ نے کہا سیاسی معاشی اور اخلاقی، بنیادی طور پہ اخلاقی ہے. آپ کی سیاست اگر گھٹیا نیچ بازاری اور لفنگ پن گنڈا ازم ہے، یا آپ کی معاشی زندگی برباد ہوگی، اس کی وجہ کیا ہے؟ یار میں سوچتا ہوں بڑا بڑا کرپٹ سیاستدان انڈیا میں بھی ہے، کر اتنا بے غیرت کوئی نہیں تھا جو سرے عام جا کے باہر جائیدادیں خرید لیں. کاروباریوں کی بات نہیں کرتا، پالیٹکس کا تو پالیٹیشین کا تو مقام ہی اور ہوتا ہے. تو اب یہ جتنے بحران ہیں اور صورتحال جو بیان آپ نے کی ہے، میرا خیال ہے کہ اس سے بھی بدتر اب نوبت یہ آ گئی ہے کہ ٹریفک سگنلز پہ جو خواجہ سران ہیں وہ دست و گریبان ہونا شروع ہو گئے. یعنی وہ بھیک بھی غنڈہ گردی سے وصولنا چاہ رہے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کیا صورتحال ہے. اچھا رہ گیا انقلاب، تو ایک بات یاد رکھیں، دنیا میں ایک انقلاب بھی ایسا نہیں، ایک، میں کیا کہہ رہا ہوں، ایک بھی، جس نے نئے ظالم پیدا نہ کیے ہوں. 10 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد، 50 سال بعد. یہ یزید کون تھا؟ یہ ابو سفیان کا پوتا تھا، جس کو رحمت اللہ عالمین نے معاف فرمایا. رشین ریولوشن دیکھ لیں، فرینچ ریولوشن دیکھ لیں، ایرانین ریولوشن کے بعد بھی کیا ہوا. مطلب مجھے دنیا کا کوئی انقلاب آپ ایسا بتائیں جو مستقل گڈ لے کے آیا. بیسیکلی جتنا میں نے تاریخ پڑھی ہے، ہر انقلاب جو ہے وہ نئے ظالم، پرانے ظالموں کو دھکیل کے نئے ظالم لاتا ہے. سو انقلاب تو اس طرح کا نہ ہی ہو. باقی اگر کوئی انارکی ہو گئی، مار دھاڑ فلانا، تو اس کا کام کچھ نہیں جا سکتا، اس کی جھلکیاں نظر آنا شروع ہو گئی. ہمارا تھینک یو ویری مچ.